أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكنونة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان گرامی قدر اور ارباب عزا، عزاداران مظلوم کربلا، یہ محرم الحرام کا مہینہ ماہ بکا اور ماہ عزا ہے، ماہ مصیبت و ماہ حزن ہے. تو دوسری طرف سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ماہ محرم الحرام سنہری موقع ہے، ایک فرصت ہے، ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم خداوند متعال کے ان رزق معنوی کو حاصل کر سکیں جن کی تقسیم کا وعدہ خود خداوند متعال نے ان دنوں اور راتوں میں فرمایا ہے. یقیناً آپ لوگ مستحضر ہوں گے کہ بعض اوقات میں، بعض دن اور راتوں میں ایک مخصوص رزق الہی خداوند متعال اپنے خزانے سے بندوں کے لیے کھولتا ہے. اسی طرح علماء اہل معرفت یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام اللہ، جسے قرآن نے ایام اللہ کے طور پر ذکر کیا ہے، بھی انہی ایام میں سے ہیں کہ جن ایام میں ایک مخصوص رزق، ایک معین شدہ رزق، ایک مخصوص اور الہی رزق ہر سال ان ایام میں تقسیم ہوتا رہتا ہے. اسی کو حاصل کرنے کے لیے علماء اہل معرفت تشویق اور ترغیب دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ان ارزاق کو، ان معنوی رزقوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو سعی و تلاش کرنی چاہیے. یہ کوشش رہنی چاہیے انسان کی کہ ان ایام میں خداوند متعال نے جو رزق کا دروازہ، مخصوص رزق کا دروازہ کھول رکھا ہے، اسی رزق میں سے
ہم اپنے نصیب میں کچھ رزق لکھ سکیں اور اس رزق کے اس نقطۂ کمال تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس نقطۂ عروج تک پہنچنے کی کوشش کریں جس کی چاہت ائمہ اطہار نے اپنی زبان اطہر سے کیا۔ سب سے پہلا رزق جس کا ذکر ائمہ اطہار نے کیا ہے وہ بکا کا رزق ہے، گریہ و زاری کا رزق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان ایام میں خداوند قدوس بکا کا رزق تقسیم کرتا ہے، بکا کے خزانے کا دروازہ کھولے رکھتا ہے کہ بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق قوم و ملت، بلا تفریق مذہب و ملت، جو بھی چاہتا ہے کہ حسین پر رونے والوں میں اس کا شمار ہو تو ان ایام میں خداوند متعال سے مناجات کر کے گڑ گڑا کر یہ رزق مانگے، دعا مانگے، درخواست کرے۔ یقیناً خداوند متعال ان ایام کے صدقے میں وہ رزق اس کے نصیب میں لکھے گا۔ علماء مختلف تعابیر لاتے ہیں، جن معروف ایک تعبیر ہے صلی اللہ علی الباکین للحسین، حسین پر رونے والوں پر صلوات اور رحمت ہو۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ جن مومنین کی آنکھوں سے حسین کی مصیبت کو یاد کر کے آنسو رخساروں پر آ جاتے ہیں، خداوند متعال ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ، چاہے وہ گناہ تھوڑے ہوں یا بہت سارے ہوں، معاف فرما دیتا۔ اور اگر یہ انسان رزق حاصل کر لیتا ہے، رزق بقا اس کے نصیب میں خداوند متعال لکھ دیتا ہے، تو اس کے بہت سارے آثار ہیں، بہت ساری برکات ہیں، جن برکات میں سے گناہوں کا معاف ہو جانا، رحمت خدا کا نزول، توفیقات خیر میں اضافے کو سر فہرست دیکھا جا سکتا۔ دوسرا رزق جو بیان کرتے ہیں کہ ان ایام میں خداوند متعال بے حساب بانٹا کرتے ہیں، وہ رزق زیارت ہے، وہ رزق زیارت امام حسین علیہ السلام، جس کی تمنا ہر مومن کے دل میں رہتی ہے، جس کی خواہش، جس کی تپش، جس کی خلش ہر مومن کے دل میں رہتی ہے۔ دور دراز علاقوں میں ہم نے بہت سارے ایسے مومنین دیکھے ہیں جو سال ہا سال اپنی جمع پونجی اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میرا حسین مجھے کرب و بلا بلائے گا۔ یہ ایسی تپش ہے جو کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ یہ زیارت، یہ ولی خدا کے حضور حاضری دینا اتنا تو باعث اجر و ثواب کا حامل ہے کہ بعض اہل معرفت لکھتے ہیں کہ ہمیں گمان ہونے لگتا ہے کہ امام حسین کی زیارت دیگر واجب امور کی طرح کہیں واجب تو نہیں۔ کیوں نہ یہ گمان ہونے لگے، کیوں نہ یہ ہمیں لگنے لگے کہ امام حسین کی زیارت واجب ہے، جب ان کے تشویقات پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں، کس طرح ترغیب دلائی جاتی ہے ائمہ کی جانب سے۔ امام فرماتے ہیں نمک سے روٹی کھا لینا مگر زیارت حسین ترک مت کرنا۔ یہ روایات کس جانب نگاہ رکھتی ہیں؟ یہاں تک کہ روایات میں ایسے جملے بھی ملتے ہیں کہ مومن کی ایک نشانی امام حسین کی زیارت ہے۔ امام حسین کی زیارت مومن کی نشانی ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، اگر پرکھنا چاہتے ہو کہ کون مومن ہے تو یہ دیکھو زیارت حسین کو جاتا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد ائمہ طاہرین کے پاس
جب لوگ آتے ہیں تو امام ان سے بعض مرتبہ سوال کیا کرتے ہیں کہ کیا تم حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ یہ سوال بارہا روایات میں ذکر ہوا۔ اگر کہتا ہے ہاں تو ائمہ اطہار کی زبان اطہر سے رحمک اللہ و والدی، ان کے لیے اور ان کے والدین کے اوپر رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ یقیناً یہ دعا مستجاب ہے، یہ رحمت ہے، یہ زیارت کا ثواب ہے، یہ زیارت کا اجر و ثواب ہے، یہ زیارت کی پاداش ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جن دلاوران کربلا کی زیارت اتنے بڑے ثواب کی حامل ہو، اتنی پاداش کی حامل ہو، اتنے اجر و ثواب کی حامل ہو، تو اس کاروان کی ہمراہی، اس کاروان کے ساتھ قدم بقدم چلنا کتنا باعث عظمت و برکت ہوگا، کتنا باعث رحمت ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے زیارت کے ساتھ ساتھ کہ ہم امام حسین کے کاروان کی ہمراہی کر سکیں، قدم بقدم امام حسین کے کاروان کی ہمراہی کر سکیں، ان کے ساتھ قدم رکھیں، قدم بقدم چلیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں۔ ایک سوال یہاں میں چھوڑے جا رہا ہوں، پوچھیے گا، اگر مطالعہ کر سکتے ہیں تو کیجیے گا، اگر کسی سے پوچھ سکتے ہیں تو پوچھیے گا، اگر کسی سے رہنمائی لے سکتے ہیں تو لیجیے گا، ضرور لیجیے گا کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے اپنی آل اولاد اور اصحاب لے کے نکلے تھے تو مدینے سے کتنے افراد امام کے ساتھ چلے تھے، مکے سے کتنے افراد ساتھ چلے تھے؟ امام نے جگہ جگہ پر خطبے دیے، جگہ جگہ پر خطبات کہے، خطوط لکھے، دعوتیں بھیجیں، جگہ جگہ پر ان کو یاد دلایا کہ میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں، میں اسلام کو بچانے کے لیے نکلا ہوں، میں اسلام کو بلند و بالا دیکھنا چاہتا ہوں، میں قرآن کی حاکمیت چاہتا ہوں، میں خدا کی ولایت چاہتا ہوں۔ کتنے افراد چلے تھے؟ وہی انگلیوں پر گنے ہوئے چنے افراد آپ کو ملیں گے۔ یوم الترویہ 8 ذی الحج کو جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے نکلنا چاہتے ہیں، کربلا کا رخ، میں تو کہوں گا کربلا کا رخ کیا، کوفہ جا رہے تھے لیکن وہاں سے منصرف ہو گئے، کربلا کی جانب آئے۔ جب مکے سے نکل رہے تھے 8 ذی الحج کو جو امام نے خطبہ دیا، کیا وہ 60 ہجری کے ساتھ مخصوص تھا؟ کیا فقط مخاطبین وہی حجاج تھے، وہی حاجی تھے جو امام کے سامنے خطبہ سن رہے تھے؟ نہ عزیزان گرامی، امام قرآن کا ہم پلہ ہے۔ جس طرح قرآن تا قیامت کے لیے ہادی اور نذیر ہے، اس طرح امام بھی تا قیامت ہادی اور نذیر ہے۔ وہ خطبہ در حقیقت میرے اور آپ کے لیے تھا۔ امام حسین جس طرح ان حاجیوں کی ہمراہی چاہتا تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام آج ہماری ہمراہی چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی لبیک کہنا چاہیے۔ یقین جانیے اگر ہم آج بھی لبیک کہتے ہیں، مولا کی حل من ناصر صدا کو سنتے ہیں اور لبیک کی صدائیں فضا میں بلند کرتے ہیں، تو وہ دستگیری ضرور فرمائیں گے اور اپنے کاروان میں ملحق کر لیں گے۔ بعید نہیں ہے، ان سے بعید نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ارادہ کریں، عمل کریں، امام کی ہمراہی کریں، تو ہم بھی اس کاروان میں شامل ہو سکتے ہیں اور دلاوران و شجاعان کربلا کی صفوف میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے نکل رہے تھے
تو اپنی ہمراہی کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں من کان باذلاً فینا مہجتہ وموطناً علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا. جو بھی شخص اپنا خون جگر اپنی ہستی اپنی جان ہمارے لیے خرچ کرنا چاہتا وموطناً علی لقاء اللہ نفسہ، کہ جو بھی خدا سے ملاقات کے لیے آمادگی کر چکا ہے، تیاری کر چکا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ چلے. گویا اس چھوٹے سے فقرے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 شرائط کو ذکر کیا. ہماری ہمراہی کوئی آسان کام نہیں ہے. ہماری ہمراہی کے راستوں پر کوئی پھول نچھاور نہیں. ہماری ہمراہی اگر چاہتے ہو تو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر چلو. اگر خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد خدا سے ملاقات کے شوق رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں. امام حسین کھلی دعوت دیتے ہیں ان کو، آؤ اگر خدا سے ملاقات کا شوق و شغف ہے، اگر خداوند متعال سے ملاقات کی تڑپ اپنے اندر رکھتے ہو تو آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ. ان 4 شرائط کو میں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی شرط باذلاً فینا مہجتہ. اس مہجتہ کو کھولنے کے لیے بہت ساری وضاحت درکار ہے، لیکن یہاں پہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ تھوڑا سا قریب ہو جائے آپ کا ذہن. کیا کہنا چاہتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط ہمارے قافلے میں ہمراہی کی یہ ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آؤ. اپنا کل سرمایہ ساتھ لے کر آؤ. سرمایہ ساتھ لے کر آؤ کیا مطلب ہے؟ سرمایہ سے مراد وہی تقوی عمل. امام کا سفر اب اگر دیکھیں تو اس کو مال دولت یہ وہ لے کر ساتھ چلنے کو نہیں کہتے کہ وہ سرمایہ لے کر آؤ. سرمایہ ان افراد کو بھی کہا جا سکتا ہے جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں. لہٰذا اگر اس تحریک میں ہمراہی چاہتے ہو تو نہ فقط آپ بلکہ آپ سے منسلک ہر فرد امام کو چاہیے، اپنا دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنا بھائی، اپنی بہن. غرض یہ کہ 6 ماہ سے لے کر 80 سال کے اوپر تک تحریک عاشورہ میں گنجائش ہے کہ وہ ہمراہی کر سکتا ہے. آپ میں کتنی گنجائش ہے، آپ میں کتنی ظرفیت ہے. امام حسین یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی جان سے گزرنا چاہتے تو پھر آؤ، ہماری طرف آؤ. جو لوگ اپنے مال دولت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، دنیاوی تعلقات کے گھیرے میں ہیں، ان کی جکڑ میں ہیں، وہ امام کی ہمراہی نہیں کر سکتے. لیکن ایک طرف سے یہ بھی دیکھیں کہ جو رکاب سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جان دینے کی عظمت کو، جان دینے کی اہمیت کو جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے مولا و آقا یہ تو فقط ایک جان ہے. اگر 1000 بار بھی ہمیں زندہ جلایا جائے، 1000 بار ہمیں زندہ کیا جائے، مارا جائے، آپ کی بیعت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے.
یہ ہوتا ہے جان سے گزرنا۔ معلوم ہے کہ روز عاشور سب شہادت کا جام نوش فرمائیں گے، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں، یہ تو ایک زندگی ہے میرے مولا و آقا، یہ آپ پر قربان۔ اگر 1000 بار، روایات میں 70 بار بھی ذکر ہے، اگر 1000 بار بھی آپ کی محبت، آپ کے عشق میں ہمیں مارا جاتا ہے، پھر زندہ کیا جائے اور پوچھا جائے، پھر بھی ہم آپ کی بیعت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ دوسری شرط جو امام فرماتے ہیں، خدا سے ملاقات کی آمادگی، خدا سے ملاقات کی تیاری جس نے کی ہے وہ چلے۔ عزیزان من، ایک ہوتا ہے شوق کہ مجھے خدا سے ملاقات کا شوق و شغف ہے، لیکن ایک ہوتی ہے تیاری، آمادگی۔ یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کو شوق ہو وہ تیاری بھی رکھتا ہو کہ مجھے فلاں جگہ جانے کا شوق ہے، لیکن تیاری نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس نے خدا سے ملاقات کی تیاری کر لی ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ جس نے دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھ لیا ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ جس نے دنیا کو چونٹی کے منہ میں رکھے ہوئے دانے جتنا دیکھا ہو وہ چلے۔ جو دنیاوی تعلقات، وابستگیوں میں جکڑا ہوا ہے وہ اس راہ کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ ذرہ برابر بھی اگر دنیاوی محبت اس کے دل میں ہے تو وہ اس کاروان کی ہمراہی نہیں کر سکتا۔ تیسرا شرط، امام فرماتے ہیں فَلْيَرْحَلْ، وہ چلے جس نے دنیا کو خدا حافظ کہہ دیا ہو۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری محبت، میری ہمراہی وہی شخص کر سکتا ہے جو شخص دنیاوی تعلقات سے منسلخ ہو چکا ہو، جدا ہو چکا ہو، الگ ہو چکا ہو، علیحدہ ہو چکا ہو، وہی میرا راہی ہے، وہی میرا ہمراہی ہے۔ یہاں پہ رحل کی معنی مسافرت کی نہیں ہے، کیونکہ وہاں لوٹنا مقصود ہوتا ہے اپنے گھروں کی جانب، لیکن اس تحریک عاشورہ میں رحلت کی منزل خداوند متعال سے ملاقات ہے، تو یہاں مسافرت کی معنی نہیں ہوگی۔ یعنی جو لقاء اللہ کا مشتاق اور آمادہ ہے اور جس نے پورا سرمایہ اپنی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے وہ چلا ہے میرے کارواں کہ ہمراہی اسی کے لیے۔ چوتھی اور سب سے اہم شرط، امام فرماتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا۔ میں اپنے لفظوں میں کہوں، امام فرماتے ہیں کہ اگر لقاء اللہ چاہتے ہو، اگر تم لقاء اللہ، خدا سے ملاقات چاہتے ہو، تو اس کا راستہ فقط میں ہوں۔ میری ہمراہی خدا سے ملاقات کا دوسرا معنی ہے۔ کہاں بھٹک رہے ہو، کن کے دروں کو کھٹکھٹا رہے ہو، کہاں پڑے ہوئے ہو، اگر خدا کی ملاقات چاہتے ہو تو میرے ساتھ سفر کرو۔ یہی وہ راستہ ہے جسے صراط مستقیم سے قرآن مجید نے تعبیر کیا۔ یہ ہمراہی امام حسین کے ساتھ مقصود ہے۔
اگر امام حسین کے ساتھ یہ ہمراہی نہیں ہے، یہ چلنا نہیں ہے، تو یہ صراط مستقیم نہیں ہے، بلکہ شیطانی راستہ ہے، فرعونی راستہ ہے، نمرودی راستہ ہے۔ ایک نکتہ ہمیں یہاں سے یہ بھی ملتا ہے کہ امام کے ساتھ ہونا شرط ہے، نہ امام کے آگے رہنا، نہ امام سے پیچھے رہنا۔ میں اپنے لفظوں میں کہوں، امام فرماتے ہیں نہ غلو والا ہمارا ہے، نہ تقصیر والا ہمارا ہے۔ جو ہمیں ہماری حد سے نیچے رکھ کر جانتا ہے، وہ بھی ہمارا نہیں ہے، وہ بھی شیطان کا طعمہ ہے، وہ بھی شیطان کا نوالا ہے۔ جو غالی ہے وہ بھی شیطان کا طعمہ ہے۔ فلاح چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، خدا سے ملاقات چاہتے ہو، تو ہمارے ساتھ چلو۔ ہم سے جدا اور ہم سے علیحدہ، ہم سے الگ رہ کر صراط مستقیم نہیں پا سکتے۔ فزیکی طور پر ساتھ رہنا مقصود نہیں ہے۔ ہم تحریک عاشوراء کے واقعہ کربلا پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مہمانوں کی بھی، دور دراز علاقوں سے مہمانوں کی آمد کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کچھ مہمان ایسے بھی تھے جسے امام حسین علیہ السلام نے خود خط لکھ کر بلایا تھا۔ جی ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یقیناً آپ پہنچ گئے۔ ذکر مصیبت تک آپ پہنچ گئے۔ میرا مقصود، میرا منظور امام حسین علیہ السلام کا وہی یار دیرینہ، پرانا دوست حبیب ابن مظاہری کہ وہ کوفہ میں ہے۔ امام حسین خط لکھ کر بلاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ امام حسین کی راہ میں اپنا خون جگر دینے کو تیار ہے، لقائے خدا کے لیے بھی آمادہ اور تیار ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد یا شہادت سے پہلے کوفے کا ماحول اتنا تنگ کر دیا تھا، رسمی کیا خفیہ راستے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ دلاوران کربلا کس طرح اپنے ولی خدا کے پاس پہنچے ہیں۔ کربلا کے میدان میں میرا حسین خیمے لگا چکا ہے کہ ایک دن دیکھتے ہیں کہ دور سے سیاہی نظر آتی ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ اس وقت امام حسین اور جناب زینب کبریٰ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پیغام دینے والا آتا ہے کہ میرے آقا و سید و سالار، دور سے سیاہی نظر آئی ہے، شاید کوئی مہمان آ رہا ہے۔ ایسے میں دیکھتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ اور ایک غلام گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ یار دیرینہ، پرانا دوست ہے، دشمن کے نرغے میں دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، محاصرے میں دیکھ کر کیا گزرتی ہوگی۔ اتنی دوری کے بعد امام حسین کو جب دور سے دیکھا، گھوڑے سے نیچے گرایا، دوڑتے ہوئے امام حسین کے قدموں میں آ کے گرتے ہیں کہ اچانک سے ایک بچہ خیمے سے نکلتا ہے
حبیب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ زمین پر بیٹھے رہتے ہیں، امام حسین کے قدموں میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے مولا کیسی غربت آن پہنچی ہے کہ مجھ حقیر، مجھ غریب کی مدد کو مجھ غریب کی مدد کے محتاج ہے۔ کہ اچانک بچہ پہنچتا ہے کہ چچا حبیب، ہماری پھوپھی جناب سید زینب کبریٰ آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ حبیب دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارتے ہیں، کربلا کی ریت پر مارتے ہیں، اڑا کے خاک کہتے ہیں کہ ہائے آل محمد کی یتیمی کہ مجھ غریب پر جناب سیدہ سلام بھیج رہی ہیں، خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ دوست جب آتا ہے تو دوست کا دل بڑا ہو جاتا ہے، دوست سے وابستہ افراد کا دل چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بابا کا دوست، ہمارے بھائی کا دوست، ہمارے چچا کا دوست حبیب آن پہنچا۔ یقیناً یہ کیفیت ہوئی ہوگی، لیکن میں یہ کہوں گا سادات، یہ پل بھر کی تسلی ہے۔ اس کے بعد جب 10 محرم کو سب شہید ہو چکے ہوں گے، قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوگا، اکبر کے سینے میں برچھی لگ چکی ہوگی، عباس نہر الکما پر دونوں بازو کٹا کر سو چکے ہوں گے، جون شہید ہو چکا ہوگا، تو امام حسین تلوار کے زینے پر سر رکھ کر یہی فرمائیں گے، حل من ناصر ینصرنا، حبیب کہاں ہو، مسلم کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، تمہارا حسین اکیلا رہ گیا ہے، تنہا رہ گیا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ